8ویں سپارے میں کچھ خاص چیزیں ہیں پہلے ہی رکوع میں، توجہ قائم رکھیے گا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے تو کیا ان سے اس حال میں مردے باتیں کرتے، اور ان کے سامنے اگر ہر چیز روبرو جمع کر دیتے تو وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے. ہاں یہ کہ اللہ چاہتا، لیکن ان کی اکثریت تو جاہلوں کی ہے. ایک تو یہ تھا کہ فرشتے آ کر بتائیں نا، اور دوسرا وہ تقاضا کرتے کہ اگر آپ نبی ہو تو کوئی چلو قبر سے کوئی ہمارا دادا ہی نکال دو، ہمارا باپ ہی نکال دو، وہ آ کر ہم سے کہے کہ واقعی یہ نبی ہے تو پھر ہم مانیں گے. یہ ایک نئی بات ہے. یہاں کوئی قبر، کسی قبر سے کھولو محمد، تو وہاں سے ہمارا دادا پردادا کوئی چاچا تایا نانا نکالو، وہ آ کر کہے کہ واقعی یہ نبی ہے تو پھر ہم مان جائیں گے. بولے کائنات نے کہا فرشتے آ جائیں تو بھی، ان سے مردے باتیں کریں تو بھی، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم وہ بھی ان کو دکھا دیں تو بھی محبوب یہ جو ہے نا یہ ماننے والے نہیں ہیں. یہ وہ ان کافروں کی بات ہے کہ جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی اور جن کے بارے میں اللہ جانتا تھا کہ یہ کفر پر ہی مریں گے. یہ ان کافروں کی بات ہے. وگرنہ کتنے کافر ایسے تھے انہوں نے ایمان قبول کیا بھی ہے. کافروں کی بھی دو قسمیں ہوئی نا، کچھ کافر آخر کار مان جانے والے اور کچھ کبھی بھی نہ ماننے والے. تو یہ جو کہا جاتا ہے یہ مانیں گے نہیں، یہ ان کافروں کی کہانی ہے جو کبھی بھی نہ ماننے والے تھے. توجہ والی آیت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے سرکشی کرنے والوں کو ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا. ان کے بعضوں کی طرف بڑی آراستہ پیراستہ اور فریب زدہ باتیں تیزی سے پہنچاتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے. تو چھوڑ دیں انہیں اسے جو وہ بہتان باندھتے رہتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا کہ انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان ان دونوں نے مل کر نبی کی مخالفت لازمی کی ہے. ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا. دوسری بات یہ سمجھیے، جیسے جنوں میں شیطان ہوتے ہیں کچھ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں. میں یہ 10 بار حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، اجسادہم اجساد بنی آدم وارواحہم ارواح الشیاطین. کچھ انسان دکھنے میں انسان ہوتے ہیں پر اندر سے پورے شیطان ہوتے ہیں. عافان اللہ عن ذالک، اللہ ہمیں اندر باہر سے کسی بھی طریقے سے شیطان نہ بنائے، مہربانی فرمائے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات، نبیوں کے ساتھ دشمنی کی وجہ ان کا وجود نہیں ہوتا، ان کی دعوات ہوتی ہیں. جب تک رسول پاک علیہ السلام نے دعوت نہیں دی تھی کوئی دشمنی تھی نہیں. تو وجود، نبوت کا وجود دشمنی کی وجہ یہ نہیں ہوتی، وہ جو دعوت دی جاتی ہے تب دشمنی پیدا ہوتی ہے. کہا اللہ ایک، دشمن بن گئے. میں محمد اللہ کا رسول، دشمنیاں بن گئی. پہلے 40 سال کوئی دشمنی نہیں تھی. سارے کافر کیا کہتے تھے؟ امین ہیں اور صادق ہیں. یہ بات کہہ کر میں آپ کو ایک لائن پر لانا چاہتا تھا. وجہ، دشمنی کی وجہ دعوات ہوتی ہیں، رسولوں کی تعلیمات ہوتی ہیں. تو یاد رکھنا اس مجلس میں بیٹھنے والے جتنے بھی ایسے لوگ ہو جو محرابوں سے اٹھ کر آئے ہو، جنہیں اللہ نے علم کی سعادت مندی عطا فرمائی ہے، جو قرآن و سنت کھول کر لوگوں کے سینے روشن کرنے کے ارادوں میں ہوتے ہو، تم بھی کام وہی کر رہے ہو جو کام نبی تمہیں دے کر گئے. تعلیمات الہی، تعلیمات رسالت میں آپ علماء ذمہ داریاں سنبھال کر کام کر رہے ہیں. قرون اولیٰ سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کا یہ فیصلہ قرآن پاک نے ہمارے سامنے کیا. کوئی عالم یا تو کام کرے نہ دین کا، نہ کرے. یہ اجازت نہیں ہے کہ نہ کرے، یہ میں ایک مقصد سمجھانے کے لیے. یا تو کام کرو نہ دین کا، کرو گے تو دشمنوں کے لیے تیار ہو جاؤ. ذہن بنا کر کام کرنا. مذہب کا کام جب بھی چلے گا تو جتنے بھی انسانوں کے شیطان ہوتے ہیں اور جنوں کے شیطان ہوتے ہیں یہ تمہارے خلاف محاذ آرا ہو جائیں گے. وہ کربلا کی کہانی آپ کے سامنے کرو. کربلا کی کہانی سے لے کر کرتے 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 آج تک اور آج سے قیامت تک جو بھی محراب نشین مذہب کی آواز اٹھائے گا اخلاص مندی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اس کے بوٹے پر پھل لگائے گا، اس کی پھر دنیا میں خیر نہیں ہے، دنیا والوں کے ہاں اس کی خیر نہیں. ایک تو یہ نظریہ ذہن میں ڈال لیں کہ ایسا ہونا ہے. لہذا صبر کی عادت پہلے ہی سے اگر ڈلی ہوئی ہو، ہمارے مشائخ جب ہمیں فارغ کرتے ہیں دورہ حدیث پڑھا کر، جو پہلے جملہ سنو جو میرے نام شاہ صاحب نے کیا جب دورہ حدیث پڑھ رہے تھے، فرمانے لگے پتر مذہب کا جو کام بھی کرنا ہے کربلا کی تصویر سامنے رکھ کر کرنا ہے.
یہ جملہ میں نے کہا استاد صاحب شاہ جی یہ ابھی تجربات میں آیا نہیں تھا, فیلڈ میں پہنچا نہیں تھا. میں نے کہا شاہ جی محترم اس جملے کا معنی کیا ہے؟ کہنا کہ معنی یہ ہے کہ امام حسین پاک نے جب حق کی آواز اٹھائی تھی تو وہ کربلا والے سارے یزیدی کتے ان کے مخالف ہو گئے تھے. تو مذہب کی آواز جب بھی اٹھے گی تو قرآن کہتا ہے کہ شیطان انسانوں کے بھی اور شیطان جنوں کے بھی یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. جنہیں مذہب سے نفرت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں شرارت کے چکر میں ہوتے ہیں. دو باتیں. اور تیسری بات پھر شیطان اور جن اور انسان یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کالز کرتے ہیں. یہ کالز میں نے دور حاضر کا لفظ بولا, فون کالز ہوتی ہیں آپس میں. جنوں کے پاس فون نہیں ہوتا سمجھانے کے لیے, ان کا آپس میں کمبینیشن ہوتا ہے اسپیشل, یعنی وہ کچھ باتیں ان کے دلوں میں وسوسہ بنا کر ڈالتے ہیں اور انسان ان وسوسوں کو لیتے ہیں, وہ آگے شیئر کرتے ہیں, وہ آگے شیئر کرتے ہیں, وہ آگے شیئر کرتے ہیں. اسے حضور نے کن الفاظ میں ارشاد فرمایا؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطانوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو بازاروں میں پھرے گی اور لوگوں کو وہ باتیں بتائے گی جو تم نے کی بھی نہیں ہوں گی. حدیث پاک کا ترجمہ مکمل ہوا. جو بھی اس محفل میں علماء تشریف فرما ہے, اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں, علماء ہیں, میں تو کم از کم عالم نہیں ہوں. میں نے 1000 بار کہا میں راضی کی باتیں چوری کر کے آپ کو سناتا ہوں, میں آپ کو قرطبی کی باتیں پکڑ کر سناتا ہوں. عالم وہ لوگ تھے, میں ان کی الف بے جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی وہ آپ کو سناتا ہوں. میں ان کا وہ خوشہ چین ہوں, بیکاری ہوں, ان کا مانگ کر سناتا ہوں. تو میں نے کہنا یہ چاہا کہ مذہب کا کام کرو, یوں نہیں ہوگا کہ بچ جاؤ, یوں نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کے حصار میں رکھے, اللہ اپنی مدد کا دروازہ ہم غریبوں پر بند نہ فرمائے. بس کل سنا تھا نا, مل حیات الدنیا الا لعب و لہو, یہ دنیا کیا کھیل تماشا بنی ہوئی ہے, لڑائیاں جھگڑے غیبتیں چغلیاں, اسے گراؤ اسے اٹھاؤ, دکانیں کھل رہی ہیں, بند ہو رہی ہیں, خالی کروائی جا رہی ہیں, کیس ہو رہے ہیں, کیا کھیل تماشا بنا ہوا ہے دنیا. کل یہ کیا جملہ قرآن پاک کا ہمارے سامنے آیا تھا. کافی ہے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, اور تاکہ مائل رہیں ان لوگوں کے دل اسی فریب کی طرف جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے, اور تاکہ وہ اسی پر خوش رہیں اور گناہوں میں منہمک رہیں جن کا ارتکاب وہ کرنے والے ہیں. آیت کا آخری جملہ دیکھو جو میں نے پیچھے ابھی آپ کو کہانی ساری بتائی ہے ابھی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ, اگر اللہ چاہتا یہ جن اور انسان سارے شیطان مل بھی جاتے تو ایسا کر نہ سکتے ایسا, لیکن کر رہے ہیں. اللہ اگر چاہتا تو پھر یہ کر نہ سکتے. فَذَرْهُمْ, محبوب اسی ماحول میں کام کرنا ہے, چھوڑیں, دفع کر رہے ہیں. فَذَرْهُمْ, چھوڑ دیں. وَمَا يَفْتَرُونَ, جو وہ جھوٹ بولتے ہیں اسے بھی چھوڑیں, درگزر کریں. آپ اپنا کام کریں, شیطان اپنا کام کریں, محبوب پاک آپ اپنا کام کریں. اسی جملے کو نیچے لے آؤ. ہر دور کے لیے آواز, حضور کی وراثت علمی کی چوکیداری کرنے والے علماء, جنوں کے انسانوں کے شیطان اپنا کام کریں, تم اپنا کام کرو, تم اپنی امانتیں آگے ٹرانسفر کرو. پھر ایک دن ہے جو اللہ تعالیٰ خود حساب لے لے گا. جس نے جس کے ساتھ جو کیا اللہ خود حساب لینے والا ہے. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. اور کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں, حالانکہ اسی نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جو ہر طرح کی تفصیل رکھتی ہے, اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی, تو آپ ان کے ساتھ نہ رہیے جو شک کرنے والے ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور پوری ہو گئی تیرے پروردگار کی بات صدق و عدالت کی روح سے, اس کی باتوں کا بدلہ لینے والا کوئی نہیں, اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, اور اگر تم زمین کے اکثر لوگوں کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے, وہ گمان کی اتباع کرنے والے ہیں اور نہیں مگر وہ اٹکل مارتے رہتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور بے شک تیرا رب ہی خوب علم رکھنے والا ہے کہ اس کی راہ سے بھٹکتا کون ہے, اور وہی ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. اسے سارا پتہ ہے کون ہدایت والا ہے, کون جھوٹا ہے, کون گمراہ ہے, سب اللہ کو پتہ ہے. احکام شروع ہوئے, کچھ احکام شروع ہوئے, توجہ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ, تو اس ذبیحہ سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو
اگر تم اس کی آیتوں کو مانتے ہو۔ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين۔ اور تمہیں کیا ہے کہ اس سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ تفصیل سے تمہیں بتا دی گئیں وہ چیزیں جو تم پر اس نے حرام کی، اس کے سوا جسے تم نے بے بسی سے اختیار کیا ہو، اور بے شک بہت لوگ نادانی سے اپنی سفلی خواہشات کے ساتھ گمراہیاں پھیلاتے ہیں، بے شک تیرا رب حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ دو چیزیں، پہلے حقیقت سمجھیں، پھر اس کے بعد جو غلط بیانی ہے وہ سمجھیں۔ دو باتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، جس جانور کو بھی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا جائے اسے کھاؤ، جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، کسی بت کا نام لے لیا جائے اسے نہ کھاؤ۔ حقیقت الامر یہ چیز تھی، ذبح کے وقت لفظ ذبح کے وقت اللہ کا نام ہے وہ جانور حلال، ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام ہے وہ جو پڑھنا ہوتا ہے بسم اللہ والعزا جیسے لوگ وہ کفر میں کہتے تھے، تو وہ جانور حرام ہے۔ تو جانور کے حلال اور حرام ہونے کی وجہ کیا ہوئی؟ ذبح کے وقت دیکھو نام اللہ کا لیا ہے یا غیر اللہ کا لیا ہے، یہ ہے حقیقت الامر۔ یہاں سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جانور یا کوئی اور چیزیں، ان پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام آ جائے، ذبح کے وقت نہیں، ویسے ہی ماحول میں کسی اور کا نام آ جائے تو وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال کیا کہی گئی؟ بعض لوگوں کے ہاں یہ بات چلتی ہے کہ جی یہ بکرا جو ہے ہم نے نیاز مانی ہوئی تھی جی وہ دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ بکرا ہم نے دادا صاحب جا کر دینا ہے جی، یہ ٹھیک ہے جی، یہ بکرا جو ہے 11ویں کے لنگر کے لیے ہے جی، یہ ٹھیک ہے جی۔ تو لفظ داتا صاحب، لفظ 11ویں کا لنگر، لفظ نیاز، لفظ صدقہ، یہ 4 لفظ جو ہیں یہ اللہ کا نام نہیں ہے، لہٰذا انہیں یہ سمجھ آئی، یہاں سے یہ سمجھ آئی کہ چونکہ یہاں پر لفظ بدل گیا، اللہ کا نام نہیں رہا بلکہ صدقہ، نیاز، داتا صاحب، 11ویں کا لنگر، یہ لفظ آ کے میلاد کے لیے یہ لفظ آ کے لہٰذا یہ حرام ہو گئے، انہیں یہ مغالطہ پڑا۔ یہ اس طریقے سے ذبح سے پہلے جو جانوروں کی زندگی ہے ان میں کسی اور کا نام آ جائے تو شے حرام نہیں ہوتی، ذبح کے وقت نام لینا اور نہ نام لینا یہ عنوان ہے۔ اچھا بھی زندگی میں نام لینے پر وہ شے حرام نہیں ہوتی، اس کی مثال کیا ہوگی؟ رسول پاک علیہ السلام نے عید والے دن پہلا بکرا ذبح فرمایا، ذبح فرمانے سے پہلے دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ یہ میں محمد کی طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد ایک اور بکرا ذبح فرمایا، اور ابھی ذبح فرمایا نہیں تھا تو بیٹی فاطمہ کو بلایا، بیٹی تیری جانور کی ہم قربانی کرنے لگے تو پاس آ جا، تیرا جانور ذبح ہونے لگا، بیٹی پاس آ جا، تیرا جانور، یعنی غیر اللہ کا نام آ گیا، تیرا جانور پاس آ جا۔ فاطمہ قریب تشریف لے آئیں تو پہلے جانور کو حضور نے اپنی طرف منسوب کیا، دوسرے جانور کو بیٹی فاطمہ کی طرف منسوب کیا، اور ایک اور حدیث کے الفاظ میں آپ نے ایک اور جانور ذبح کیا، اے اللہ میری امت میں سے جس نے نہیں کیا یا اس کی طرف سے، تو حضور نے کسی اور کا نام لیا، لیکن یہ نام ذبح لینے کے وقت نہیں تھا، یہ تو ذبح لینے کے سے پہلے نسبت ہو رہی تھی، یہ اس کا تو یہ اس کا تو یہ جانور میرا تو یہ میری بیٹی کا تو یہ میری امت کا۔ تو زندگی میں جانور کی زندگی میں نام لینے سے جانور حرام نہیں ہوتا، ذبح کے وقت نام لو تو پھر حرام ہوتا ہے۔ مغالطہ ختم ہونا چاہیے، یا کم از کم آپ کو اس بات کا شعور اور احساس ہونا چاہیے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے اور مغالطہ اس میں کیا لوگوں نے ڈال لیا ہے اپنے لیے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور اشکارا اور مخفی گناہوں کو چھوڑ دو، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں ان قریب انہیں سزا دی جائے گی اس کی جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں ساتھ ہی اللہ پاک نے کہا، ایک غلط نظریہ اور ایک صحیح نظریہ دونوں بیان ہوئے نا، تو غلط نظریے کے متعلق اللہ پاک نے کہا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بے شک بہت لوگ نادانی سے اپنی سفلی خواہشات کے ساتھ گمراہیاں پھیلاتے رہتے ہیں، بات کوئی اور ہوتی ہے کرتے کوئی اور۔ بہت سے لوگ کثیرن، بہت سے لوگ بات ہوتی کوئی اور ہے کرتے کوئی اور رہتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ بغیر علم، علم تام نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا۔ تو جناب یہ تو میلاد کا بکرا حرام ہو گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگلی آیت ہو گئی ہے، سنو بھائی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ کا کچھ لوگ گناہ کرنے میں اتنے بے باک ہو چکے ہوتے ہیں انہیں سرے عام پینے میں کوئی ڈر نہیں لگتا، سرے عام پی رہے ہوتے ہیں، شادیوں پر چلتا ہے۔ مجھے خان ایسی خبریں ہیں، اللہ پاک انہیں ہدایت نصیب کرے، ہم دعا کریں گے۔
تو شرعام گالی نکال لی, سرعام کسی لڑکی کو چھیڑ دیا, سرعام کوئی گناہ کر لیا, پرواہ نہیں ہوتی. کچھ ذرا ان میں شرافت بھی ہوتی ہے, اب گناہ بھی ان کا دل کر رہا ہوتا کرنے کو, لیکن چپ کر کرتے ہیں, کسی کو پتہ نہ چلے, بےزتی ہوگی. اب رب کائنات نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, لک لک کے بھی گناہ نہ کریا کرو تو سامنے بھی نہ کریا کرو. گناہ ہی ہے, سامنے ہوئے تامی گناہ ہے, تو لک کر کرو تامی گناہ ہے. گناہ کسی بھی طریقے سے جان, یہ میل ہے, جان چھڑو اپنی اس میل سے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اور نہ کھاؤ اس ذبیحہ سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, اور بے شک ایسا کرنا گناہ ہے, اور بے شک سرکش شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں, اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم بھی شرک کرنے والے. شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. کچھ انسان شیطانوں کے دوست ہوتے ہیں, وسوسے ڈالے, خیالات ڈالے. بدگمانیاں کرنے سے حضور نے کیوں روکا؟ قرآن پاک نے بھی روکا, ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا, قرآن پاک نے بھی روکا بدگمانیاں نہ کرو. تو بدگمانیاں اصل میں شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہوتے ہیں. جو اس بدگمانی کو لے کر آگے نکل گیا وہ شیطان کا دوست ہو گیا, اور جس نے وہیں کنٹرول کیا. ایک شے کا جمالیاتی پہلو بھی ہو اور مندہ پہلو بھی ہو, تو کیوں آخر آپ مندے پہلوؤں کی طرف جاؤ؟ جمالیاتی پہلو لو نا. مثلا گلاس نظر آ رہا ہے, اس میں پانی بھی ہے, کچھ خالی بھی ہے, آدھا پانی ہے آدھا خالی ہے. جمالیاتی پہلو یہ ہے جی اس میں پانی ہے. منفی پہلو یہ ہے, تنقیدی نظر, منفی پہلو یہ ہے یار یہ تو آدھا خالی ہے, یعنی ہمیشہ پٹھی گل کرنی, یار یہ تو آدھا خالی ہے. یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے نا ماشاءاللہ جی پانی ہے اس میں. تو جمالیاتی انسان بنو, وہ شیطان کے وسوسے اٹھانے والے انسان نہ بنو. بدگمانیوں سے اسی لیے اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ منع فرمایا. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا وہ شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کے لیے روشنی بنا رکھی جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے؟ کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا جن سے وہ نکلنے والا نہیں؟ یوں ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے گئے. مردہ اور زندہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ جو ایمان میں آ گیا وہ زندہ ہو گیا, جو کفر میں رہا وہ ابھی تک مردہ ہے. تفسیر نمبر 1. تفسیر نمبر 2, جو عمل صالح میں آ گیا اصل زندہ تو وہ ہے, اور جو ابھی تک بدکاریوں میں پڑا ہوا ہے وہ تو مردہ انسان ہے. کیا ہے وہ؟ مردہ انسان ہے. بھائی مردہ کہنے کا معنی ہے کہ مردہ کمائی نہیں کر سکتا, تو زندہ ہو کر بھی بدیاں کر رہا ہے تو کمائی تو نہ کی نا, اس نے نقصان ہی کیا نا, تو کہا یہ مردہ ہے. 2 تفسیر کے پہلو میں نے آپ کی خدمت کہا, یہ دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے. اس کو 28ویں سپارے میں کیسے کہا؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, جنت والے اور دوزخ والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ان کی ادائیں ادھر بھی الگ ہوتی ہیں اور ان کے نتیجے ادھر بھی الگ ہی ہوں گے, یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر آبادی کے اندر مجرم لوگوں تک کو سرداری دے دی تاکہ وہ اپنی چال چل لیں, حالانکہ ان کے ہر مکر کا وبال ان کی اپنی جانوں پر ہی پڑتا ہے, لیکن وہ سوچتے نہیں. دھیان کرو پیارو, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ, every village, كُلِّ قَرْيَةٍ, ہر علاقے میں رب کریم کا بدماش لوگ رہتے ہیں, مجرم ہوتے ہیں. اکابر مجرمیہا, ہر علاقے میں مجرم لوگ رہتے ہیں. بس یہ ہے کہ کچھ ذرا جرم کرتے ہیں تو مکاریوں عیاریوں سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے, اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بے نقاب ہو جاتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ, یہ بات سمجھنے والی ہے. ہر محلے, ہر علاقے, ہر بستی, ہر نگر, ہر گاؤں, ہر دیس, ہر شہر, یہ مجرم طبقے ہوتے ضرور ہیں, مکر کرتے رہتے ہیں, ہیلے سازیاں کرتے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مولا کائنات نے کہا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. ان کی مکاریوں کا وبال پڑتا انہی پر ہے, ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں چلتا, پتہ ہی نہیں ہوتا غریبوں کو. آن قریب آنکھ بند ہو جانی ہے. کتنے بدماشوں کو میں نے دیکھا, ایک گولی لگی ٹھنڈے ہو گئے, اب بتا میری جان اب کیا کرے گا, وہ اتنے بوجھ کیسے اٹھائے گا جو زندگی میں اٹھائے تھے, اب ان کو سنبھالے گا کیسے, کیسے نبھائے گا.
یہ جاتے بھی تو ایسے ہی ہے نا، پھر جو ایسے ہوتے تو جاتے بھی تو ایسے ہی ہیں، ایک خنجر ایک گولی لگ گئی، کتنا اچھا ہے بندہ گالیاں سن کر گھر آ جائے پر لڑے نہ کسی سے، اسے پتہ ہے کہ میں اپنی زندگی تھوڑی سی پونجی ہے، اس میں ضائع کیسے کر دوں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. اور جب ان کے پاس کوئی روشن دلیل پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی ویسا ہی ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. اللہ اپنی رسالت رکھنے کی جگہ کو خوب جاننے والا ہے. ان قریب ان لوگوں کو اللہ کے ہاں انتہائی ذلت پہنچے گی جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا اور سخت عذاب اس سبب سے کہ وہ مکر کرتے تھے. لو جی مشرکوں کی ایک نئی کہانی، اس سے پہلے ابھی تک ہم نے پڑھی نہیں ہے. پہلے تو یہ کہتے فرشتے آئیں جی، کوئی مردے اٹھا کر بتاؤ جی، وہ آ کر گواہی دیں جی، کون آپ کی نبوت کی گواہی دے گا. یہ کہانیاں پڑھ چکے ہیں. لیکن یہ دیکھو حضور پر کہتے نا مجھ پر آج رات کو یہ نازل ہوا ہے، تو کہتے کہ نہ یہ تھوڑے ہوتے کیوں نازل ہوتا، ساڑھے پر کیوں نازل نہیں ہونا. جملہ سنو، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک اللہ ڈائریکٹ ہم پر وحی نازل نہ کرے جیسے رسولوں پر کرتا ہے، ہم پر وحی نازل کرے. جواب کیا دیا مولا کائنات نے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب پتہ ہے کون سا سینہ وحی اٹھانے کے لائق ہے، کون سا سینہ رسالت کی امانتیں سنبھال سکتا ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے. زیادہ سیانے نہ بنو کہ اللہ ڈائریکٹ ماڑے پر وہی نازل کرے، نعوذ باللہ العزیز. فمن يريد الله ان توجه والی آیت فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. اور جس کے لیے اللہ ارادہ فرماتا ہے اسے اسلام کے لیے وسعت قلب و نظر کی ہدایت سے نواز دیتا ہے، اور جس کے لیے ارادہ ہو کہ وہ بہکا رہے تو اس کا سینہ اس قدر تنگ بنا دیتا ہے کہ گویا اسے آسمان پر چڑھنا پڑ گیا ہے. اس طرح اللہ بے ایمان لوگوں کی نجاست ان پر مسلط رکھتا ہے. لو بھائی دو تصویریں ہیں، ایک وہ ہے جس کا شرح صدر ہو گیا اسلام کے لیے، ایک وہ ہے جس کا شرح صدر نہیں ہوا، تو وہ تو ایسے ہے جیسے اس کا سینہ گھٹن کا شکار ہو گیا، اسلام دی کوئی گل چنگی نہیں لگنی، اللہ رسول کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، اس کا سینہ تنگ ہو گیا، گھٹن بھر گئی. جب اسے کوئی اللہ کی بات کہو تو وہ اتنا بوجھ محسوس کرتا ہے جیسے اسے یہ کہہ دیا گیا ہو کہ آسمان پر چڑھ. جیسے یہ مشکل ہے نا آسمان پر چڑھنا، تو اللہ کے حکم کو اتنا بوجھ محسوس کرے، نماز اوکھی، قرآن کا پڑھنا اوکھا وغیرہ وغیرہ. لیکن بحث جو میں کرنا چاہتا ہوں، میں تو میٹھی میٹھی بحث، جس بندے کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، شرح صدر، اس کا لفظ سنا ہوگا پہلے کبھی، شرح صدر، ترجمہ اس کا یہ ہے سینے کا کھل جانا. تو اسلام کے لیے سینہ کھل جائے. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے ہوتا ہے؟ حضور یہ اسلام کے لیے سینہ کھل گیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ حضور پاک نے جواب دیا اللہ اسے نور عطا فرماتا ہے. سمجھو سینہ کھل گیا اسلام کے لیے. اب صحابہ نے ہماری خاطر یہ بھی پوچھ لیا حضور نور مل گیا تو جیسے کیا، جیسے کوئی احساس ہے یا کوئی نور مل گیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ کسی بندے کو اللہ کا نور مل گیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ کئی نکلیں گے اس محفل میں، کئی نکلیں گے اس محفل میں جنہیں اللہ نے نور دے دیا ہے. نور ایسے دکھا نہیں کرتا جیسے ہم محسوس کرتے ہیں، ایسا نور ہوتا ہے. حضور نے بیان کیا کہ یہ 3 نشانیاں ہیں، جسے مل گئی نا وہ سمجھ جائے کہ اللہ نے اسے نور دے دیا ہے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے. وہ 3 نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی نشانی رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی الزہد عن دار الغرور. دنیا میں رہ کر بھی، کما کر بھی، کھا کر بھی بندے کا دل نہیں لگتا، بے رغبت رہتا ہے، جیسے اسے کوئی فکر ستا رہی ہوتی ہے، خوش نہیں ہوتا. بڑی سے بڑی نعمت لے کر بھی وہ خوش نہیں ہوتا، اسے کوئی فکر ستا رہی ہوتی ہے کہ ابھی میں نے اس مرحلے سے گزرنا ہے جہاں ایک ایک بوٹی کھائی کا بھی حساب ہونا ہے، اسے وہ فکر ستا رہی ہوتی ہے. الزہد عن دار الغرور. دوسری بات والرغبۃ الی دار الخلود. اس کی رغبتیں تیز ہوتی ہیں، میں نے مر جانا ہے، موت، زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، 40 سال ہو گیا ہوں، پیچھے کیا بچا ہے، پتہ نہیں کس ٹائم موت آ جائے. یعنی ادھر کی رغبت اس کی ٹوٹ جاتی ہے، ادھر کی رغبت اس کی تیز ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تیسری نشانی حضور نے فرمائی والعمل لما بعد الموت. جب اسے ادھر کی رغبت تیز ہوتی ہے نا تو پھر وہ سمیٹنے لگتا ہے، یار 2 نمازیں اور پڑھ لیے، کیا پتہ ماری جائیے، 2 سپارے اور پڑھ لیے یار، کیا پتہ ماری جائیے. پھر وہ 100 جو اسے شے نظر آتی ہے وہ کر گزرتا ہے.
میرے حضور نے کہا جس سے یہ 3 نشانیاں مل گئی ہیں نا، میں محمد کہہ جو رہا ہوں اللہ کا نور والا بندہ ہے. اللہ کا نور مل گیا اس سے. دنیا سے بے رغبتیاں، یہ نہیں کہ کھاتا نہیں، کھاتا ہے، دل نہیں خوش ہوتا اس کا. وہ کہتا ہے کہ ہر لذت آخر انتہا پر پہنچنے والی ہے، ہر کپڑا پھٹ جانے والا ہے، ہر جوتا ٹوٹ جانے والا ہے، ہر مکان بوسیدہ ہو جانے والا ہے، ہر جسم بوڑھا ہو جانے والا ہے. وہ اسے بس کچھ اس طرح کی سوچیں اس پر طاری رہتی ہیں. قرآن نے بھی کیا خوب کہا، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کے سینے میں ابھی تک گھٹن ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور یہ تیرے رب کا راستہ سیدھا ہے، بے شک ہم نے نصیحت پکڑنے والی قوم کے لیے آیتیں خوب وضاحت سے بیان کر دی. قرآن کھول دیا، یہ ہے سیدھا راستہ. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور ان کے عمل کرنے کی وجہ سے وہ ان کا کارساز اور مددگار ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور جس دن ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے انسانوں کو گھیرے رکھا انسانوں میں سے. ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے بعضوں سے فائدہ اٹھاتے رہے اور اپنی اس میعاد تک پہنچ گئے جس کا تقرر تو نے ہمارے لیے فرمایا. اور وہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، بے شک تمہارا رب حکمت والا اور علم والا ہے. میں نے کہا تھا اشارہ جنات کی عبادت کی گئی ہے کسی زمانے میں، اشارہ یاد رکھنا آئندہ کام آئے گا. قیامت کا دن یحشرہم جمیعا، سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو جنات انسان کہیں گے ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا، دونوں ایک دوسرے کو استعمال کرتے رہے. ہم لوگ انسانوں نے جنات سے فائدہ اٹھایا. کیا فائدہ اٹھایا؟ ذرا میں ان لمبی کہانیاں کیسے بتاؤں آپ کو، لمبی کہانیاں ہیں. ایسے ہی تعویذ او بہن توڑے کار بڑے ڈاڑے تعویذ نے تو ساتھ ہی جنات کے حوالے تعویذ کیے، وہ جا کر گھر رکھا ہے. وہ جو الماری ہے نا اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اے بابے جو تمہیں تنگ کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں چلتا، جنات کے ذریعے تعویذ وہاں بھجوا دی ہے، عین وہیں سے نکلتے ہیں. تو انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا. ایک فائدہ کہہ کر آگے بڑھنے لگا ہوں، جنات نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا. یہ دیکھو ذرا، کسی بندے کو اللہ یوں بنا دے کہ ایک بھی آ رہا ہے میرا کام کر دو بھائی جی، دوسرا بھی آ گیا میرا کام کر دو، تیسرا بھی آ گیا میرا کام کر دو. بندہ میں بڑی شیں یار، دیکھو سارے میرے پاس چل کر آ رہے ہیں. ایک نجومی جن کے پاس، دوسرا جن کے پاس، تیسرا جن کے پاس. تو جنات کو یہ راحت، بڑی ہماری عزت ہو رہی ہے، دیکھو بھاگ بھاگ کر ہمارے پاس آ رہے ہیں مدد مانگنے کے لیے. گویا انہوں نے ان سے جھوٹی عزت کمائی اور انہوں نے ان سے جھوٹا پیسہ کموایا. یہ ایک تصویر میں نے آپ کے سامنے کہی. اور بھی بہت کچھ ہے، وہ وادی والی کہانیاں جو درس قرآن میں کہہ چکا ہوں، لیکن یہاں بس اشارہ اتنا میں نے آپ کے لیے کر دیا. تو انسان اور جنات دونوں ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں. غلط انسان غلط جنوں کو، غلط جنات غلط انسانوں کو. جو سچا انسان ہوتا ہے وہ جن کے سامنے ہاتھ کھولتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے جو مانگنا میں اپنے اللہ سے مانگوں گا نا. تو ہٹ پر ہے، میں تجھ سے کیوں مانگوں، میں اپنے اللہ سے مانگوں گا نا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور یوں ہی ہم بعض ظلم کرنے والوں پر بعض دوسروں کو مسلط کرتے ہیں جو بدلہ ہوتا ہے ان کی کمائی کا. یار اگر آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ آج استاد صاحب نے بتایا نہیں ٹائم کیا ہو گیا، 2 رکوع رہ گئے سارے، لہذا اب تو میری نظر جس بندے پر پڑی ہے وہ بیدار ہو جائے. اب تو وہ بیدار ہو جائے، میری نظر جس بندے پر پڑی ہے. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا کافرین. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات پیش کرتے تھے اور تمہیں آج کے اس عظیم دن کی یاد دلا کر ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہماری اپنی ہی گواہی ہمارے خلاف ہو گئی اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں رکھا، یہاں تک کہ وہ خود اپنے ہی کفر کے گواہ بن گئے. بار بار قرآن کہتا ہے جو بندہ بھی مذہب کی طرف نہیں آتا نا، وہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ آخر کون سی پرابلم ہے اس میں، سوائے دنیا کے غرور کی اور کوئی شے نظر نہیں آئے گی. دولت کی کمائی، دکانیں، یہ وہ شرارتیں، آوارگیاں، عیاشیاں، مستیاں، اس کے سوا کوئی شے نظر نہیں آئے گی. قرآن پاک جھوٹ کہہ نہیں سکتا ہے، اس کے سوا دنیا کا دھوکہ بندے کو کھا گیا، اس کے سوا کوئی شے نظر نہیں آئے گی.
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. یہ اس لیے ہے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ کرنے والا نہیں، اس حال میں کہ بستیوں والے بے خبر ہوں. لو جی دلچسپ ہے، ترجمہ سنتے ہی میری وضاحت کی ضرورت ہی نہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے ہیں، اور آپ کا رب بے خبر نہیں اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں. مرنے کے بعد کسی کی روح قبر میں رہتی ہے، کسی کی روح زمزم کے کنویں کے پاس رہتی ہے، کسی کی روح زمین اور آسمان کے درمیان ہوتی ہے، کسی کی روح پہلے آسمان کے پر، کسی کی دوسری آسمان پر، کسی کی تیسری آسمان پر، کسی کی عرش کے نیچے، کسی کی جنت میں. یہ جو روح ہیں کوئی ادھر تو کوئی ادھر تو کوئی ادھر تو کوئی ادھر. سنو وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر بندے کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجے ہیں. کئی روحوں کو اللہ آزاد کرتا ہے، جاؤ جی جتنے جانا ہے جاؤ موج کرو، اگے پیچھے وہ گھومتی پھرتی ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اور اب آپ کا بے نیاز رحمت والا ہے، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے خلافت بخشے، جیسے تمہیں دوسرے لوگوں کی قوم سے پیدا کیا. یہ کل بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ تم سب کو لے جائے، کوئی اور لے، اسے کیا پرواہ ہے. کل تک تم نہیں تھے، کوئی اور تھا، تو اللہ تمہیں لے آیا، انہیں لے گیا. تو اللہ تمہیں لے جائے، کوئی اور قوم لے آئے. اللہ کے لیے وہ غنی ہے. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک وہ ضرور آنے والا ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. اور آپ فرمائیے اے میری قوم تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ، میں بھی ایک کام میں لگا ہوں، ان قریب تم جان لوگے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے. بے شک ظلم کرنے والے کامیابی نہیں پاتے. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. اور انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کر لیا ہے جو اس نے کھیتی باڑی اور مویشیوں میں سے پیدا کیا ہے. کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے ان کے اپنے ہی خیال میں، اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے. تو وہ حصہ جو ان کے خود ساختہ شریکوں کا ہوتا ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو وہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں سو وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے. ان کے فیصلے بہت ہی برے ہیں. کافروں کی ایک کہانی ہے، ہم اسے ایک سبق لینا چاہیں گے. کھیتیاں، اے کھیت اللہ کا، یہ ہمارے بتوں کا، یہ بکرے اللہ کے، یہ بکرے ہمارے بتوں کے. چیزیں بانٹی ہوئی تھیں. پھر کیا ہوتا، جو اللہ کی چیزیں ہوتی وہ غریبوں میں تقسیم کرتے، اور جب بتوں کے لیے ہوتی تو وہ بتوں پر مکھن شکن لگاتے. تو ان کے جو خدام ہوتے، بتوں کے خدام ہوتے، سنبھالنے والے بت خدوں کو، ان پر خرچ کرتے. یہ بات نہیں. بات یہ ہے اگر اللہ کے حصوں میں سے کچھ ادھر آ جاتا کہتے خیر ہے کوئی بات نہیں، اور اگر بتوں کے حصے میں سے کچھ اللہ کی طرف چلا جاتا تو کہتے واپس لے آؤ، یہ کام غلط ہو گیا. ادھر سے آ جائے خیر ہے، بتوں کا حصہ اللہ کی طرف نہ جائے. تصویر آپ نے کافروں کی سماعت کی. کیا ہمارے ماحول میں کچھ سمجھا جا سکتا ہے؟ میں ایک تصویر کم از کم کہوں، ہمارے اوقات، زندگی کی اوقات، یہ تقسیم ہے شریعت میں. کچھ اوقات ہمارے لیے ہیں، کچھ اللہ کے لیے ہیں. 5 نمازوں کے اوقات یہ اللہ کی خاطر ہیں. روٹی کمانے کی اوقات یہ ہماری خاطر ہیں. وقت بٹ گیا نا، کچھ وقت اللہ کے لیے، کچھ ہمارے لیے. کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا وقت اللہ کی طرف چلا جائے دل نہیں کرتا. اللہ کا وقت ہماری طرف آ جائے، یعنی نمازوں کا وقت کاروبار میں لگا رہے، کہتے خیر ہے کوئی بات نہیں. تصویر سمجھ آئی ہے؟ ہمارا وقت کہیں کچھ زیادہ نہ لگ جائے اللہ کے گھر میں، زیادہ نہ لگ جائے کہیں اسلام پھرا بھاگے اٹھ کر آگے بیٹھ کے کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا. پوچھو کیا کرنے گئے تھے، کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا. روزانہ ایسا کرتا ہے بندہ. تو ہمارا وقت اللہ کی طرف نہ جائے. اللہ کا آتا ہے تو آ جائے، ہم نہیں جاتے دکانوں سے. یہ میں نے ایک خیانت ہے مسلمانوں کی آپ کے سامنے پیش کی ہے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کا قتل آراستہ کر دیا تاکہ انہیں ہلاک کر دیں، اور وہ دین کے معاملہ میں التباس کا شکار ہو جائیں. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. تو چھوڑیے انہیں اور اسے جو وہ افتراء کرتے ہیں. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ
الشركاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے. وہ اپنے خیال میں کہتے ہیں کہ اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں، اور جو کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پیٹھ کو حرام ٹھہرایا، اور کچھ ایسے کہ ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے کہ یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے. ان قریب وہ انہیں ان کی بہتان بازی کی سزا دے گا. یہ وہ کل عہدہ بحیرہ، صائبہ، حام، یہ جانور ان کو ہم استعمال نہیں کریں گے، کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں. یہ ان جانوروں کا اشارہ یہاں رب کائنات نے ارشاد کیا. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم. اور کہا انہوں نے جو ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ مرا ہوا پیدا ہو تو وہ سب اس میں شریک ہیں. قریب ہے کہ اللہ ان باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے. جناب اس بکری کے پیٹ میں جو ہے نا، اونٹنی کے پیٹ میں، وہ صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی، عورتوں کے لیے حرام ہے. اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو گیا نہ اب عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، اب دونوں مل کر کھاتے ہیں. کیا ان کا نظام تھا؟ عقل کو، یہ مشرکین کی بات ہے، ان کی جاہلانہ عادتیں. یہ بکرا ہم کھائیں گے، تم نہیں کھاؤ گے، تو اگر مر گیا تو سارے کھائیں گے. یہ اسے کو عقل کہتی، کیا پاگل ہو گئے تھے یہ. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. بے شک ان کا کچھ نہ رہا جنہوں نے حماقت اور جہالت سے اپنی اولاد کو قتل کیا اور حرام ٹھہرا دیا اس روزی کو جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی. یہ اللہ پر ان کے افطرے ہیں، بے شک وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت نہ پائی. 4 آیتیں رہ گئی ہیں اور چاروں کی چاروں میں اللہ کی رنگ برنگی نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں. ترجمہ ہی ہے، یعنی کوئی مشکل بحث یا کوئی احکام پر مشتمل چیز کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک حکم ہے اس میں وہ آپ کو بتاؤں گا. صرف ایک حکم ہے پورے رکوع کے اندر جو اس محفل کے لائق ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا وَكُلُوهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا فرمائے ایسے کہ بعض کی شاخیں چھت نما ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جو بیلدار نہیں، اور کھجوروں کے درخت اور کھیت جس میں رنگ رنگ کے کھانے ہیں، اور زیتون اور انار، بعض آپس میں ہم شکل اور بعض غیر متشابہ. کھاؤ اس کا پھل جب وہ پھلدار ہو، اور اس کا حق ادا کرو، اور اس کا حق ادا کرو جس دن وہ کٹے، اور اسراف نہ کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہم نے انگور، انار، سیب، دانے، یہ سب کچھ بنایا، یہ تو ہوگی نعمتیں. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. حکم یہ ہے جس دن یہ پھل کاٹو تو ان کا حق بھی ادا کیا کرو. عشر کی طرف اشارہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس آیت میں عشر کی طرف اشارہ ہے. مسلمانوں، پیاریوں، بھائیوں، آپ گندم ہی کا عشر نکالتے ہو. صرف جب بھی گندم کے پکنے کا موسم آتا ہے تو شور ڈل جاتے ہیں، عشر 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 عشر. میرے بھائیوں، عشر صرف گندم کا نہیں ہے. چاول ادھر ویسے نہیں ہوتے، پانی آپ کے پاس اتنا نہیں ہوتا. عشر گندم کا بھی ہے، چاولوں کا بھی ہے، جوار کا بھی ہے، باجرے کا بھی ہے، انار کا بھی ہے، سیب کا بھی ہے. جو چیز بھی تم کاشت کرتے ہو اور جب وہ پیدا ہو جاتی ہے باقاعدہ تو ہر شے کا عشر نکالنا پڑتا ہے. دالوں کا عشر ہے، چنوں کا عشر ہے. میں نے رک کر کے یہی آپ کی توجہ میں بات ڈالنا چاہیے کہ عشر سب چیزوں میں ہوتا ہے. لوگ پہ سوال اگلا، عشر کتنا ہوتا ہے؟ وہ بھائی عشر کا تو معنی ہی 10واں حصہ ہوتا ہے. عشر کا معنی ہے جو اناج بھی اللہ نے آپ کے کھیتوں میں اگایا اس کے 10 حصے کر لو، 10واں حصہ اللہ کے راہ میں دینا لازم ہے. جیسے زکوٰۃ دینا لازم، عشر دینا بھی لازم. صرف گندم کا عشر نہیں ہوتا. بس میں نے آپ کو یہ بات آپ کی توجہ میں ڈالنا چاہیے ہے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور چوپایوں میں بعض ایسے جو بار برداری کریں اور بعض ایسے جو مسخر ہو کر تمہیں کام آئیں. کھاؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں دیا اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ کی نعمت ہے نا، اتنا بڑا اونٹ ایک بچہ پکڑ کر جا رہا ہوتا ہے. یہ ہم نے مسخر کیا تمہارے لیے، ورنہ تم تو وہ ایک کوڑ کلی قابو نہیں آتی تم سے، چھپکلی. یہ بھی اللہ نے نظام رکھے ہیں. ایک چھوٹا تم بوڑھی قابو نہیں آتی تمہارے. تو یہ ہم ہیں کہ اتنا بڑا اونٹ جو ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا. بڑی بڑی گائے، بڑے بڑے دانت، بیل،
تمہارے لیے مسخر کر دیے، یہ ہماری انعامات ہیں تمہارے لیے. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. 8 جوڑے 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے. تو آپ فرمائیے کیا دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ یا اسے کہ جس کو دونوں مادوں کے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ بتاؤ تم مجھ کو علم و دلیل سے اگر سچے ہو. ان پر ذات لگائی جا رہی ہے کہ یہ بکرا میں کھاؤں گا تو نہ کھانا، تو یہ تو کھانا تو میں نہ کھانا، تو تجھ پر حرام ہے، تو اس پر حرام ہے. اللہ پاک نے جانور گنوائے نہ، 8 جوڑے میں بنائے ہیں، اونٹ ہیں تو بکریاں ہیں تو گائے. اللہ نے مذکر حرام کیے ہیں یا مؤنث حرام کیے ہیں یا دونوں ہی حرام کیے ہیں یا جو ان کے پیٹوں میں حرام؟ یہ اللہ نے حرام کیا کیا؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خود ہی شے کو حلال کر لیتے ہو، خود ہی شے کو حرام کر لیتے ہو. اس آیت میں اور اگلی آیت میں یہی ان کو ذرا دباؤ ڈالا ہے قرآن حکیم نے. کون سی شے اللہ نے حرام کی ہے؟ خود ہی حرام کرتے رہتے ہو چیزوں کو. وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2 قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور 2 اونٹ میں سے اور 2 گائے میں سے. تو آپ فرما دیجئے کیا دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ یا اسے کہ جس کو دونوں مادوں کے پیٹ لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑتا ہے تاکہ لوگوں کو جہالت سے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں بخشتا. تم اس وقت موجود تھے جب اللہ حرام کر رہا تھا؟ خود ہی حرام کر لیتے ہو، خود ہی حلال کر لیتے ہو. اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو. جو کام اللہ حرام نہ کہے اپنے پاس سے اسے حرام نہ کیا کرو.